علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نورا من نور اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی حضرت ذی وقار سابقہ جمعۃ المبارک پر پریشانیوں کا حل ہم نے پیش کرنا تھا لیکن اس پہ بات نہ ہو سکی، قدرت کو منظور نہیں تھا، تو آج ہم بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہیں گے۔ تو پریشان یا دکھ یا کوئی بندے کو مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ معاذ اللہ ویسے ہی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر سنیں، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد ہے اگر جو کچھ انسان کرتے ہیں اگر اس کے اوپر مواخذہ کیا جائے، گرفت کی جائے، تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہ رہے، اللہ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ جی حضرت جی میرے حالات نہیں ٹھیک، میرا کاروبار بندش کا شکار ہے، میری اولاد نافرمان ہے، میرے بچے نالائق ہیں، ساری باتیں آپ کرتے ہیں اور ہم ان کو مانتے بھی ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں، نہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ، ان کو کسی نے کہا کہ حضور میں پریشان رہتا ہوں، وظیفہ بتا دیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا نماز پڑھا کرو۔ کہنے لگا جی نماز نہیں پڑھی جاتی میرے کو، ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا چلو قرآن پاک پڑھیا کر۔ آخر لگا جی نہیں یہ تو وڈیاں گلاں نے۔ درود شریف پڑھا کر، کہتے نہیں سرکار۔ ہاں کلمہ طیبہ پڑھا کر، نہیں۔ میری پریشانی کا حل بتائیں آپ بس۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا صبح سے شام تک جو کچھ کرتے ہو
اسے ایک سفید کاغذ پہ لکھتے جاؤ، اور جب رات ہونا بستر پہ سونے لگیں تو پھر آپ اس کو پڑھ کے سوئیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ تو 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 دن، 2 دن، 3 دن، ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی تو بزرگوں نے فرمایا ہاں بھیا، وہ کام جو شروع کیا تھا لکھنے والا، ایک چھوٹا سا تیرے ذمہ کام لگایا تھا، وہ بتا۔ کہنے لگا جی میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے، لکھنا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا جی جب رات کو سوتا ہوں میں پڑھتا ہوں تو مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، میں نے بد نگاہی کی ہے، میں نے فلم دیکھی ہے، شراب پی ہے، کسی کی جیب کاٹی ہے، جوا کھیلا ہے، اتنی گندی گندی باتیں ہیں کہ میں خود نہیں پڑھ سکتا۔ تو پہلے تو اپنا نام اعمال خود پڑھیں نا، پھر بتائیں کہ اللہ کا کرم کیوں نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو 6 دنوں کا لکھا ہوا تو نہیں پڑھ رہا، تیرا نام اعمال اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں پکڑائے گا، پھر فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال تو خود پڑھ، خود بتا تو کہاں جانے کے قابل ہے۔ اللہ کے سامنے کیسے پڑھے گا؟ اور یہ اس طرح ہی ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہر بندے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ لاکھ وظیفے پڑھ لیں، لاکھ حج کر لیں، عمرے کر لیں، کسی کا اگر آپ نے حق مارا ہوا ہے سکون نہیں ہو سکتا آپ کو۔ کسی کی زمین جائیداد پہ آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کو سکون نہیں مل سکتا، واپس کریں۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں، پہلی بات ہے۔ تو اب پریشانی اولاد نہ ہونا بہت بڑی پریشانی ہے، اور ہمارے دور کا یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم اولاد کے لیے چوڑوں کے در پر بھی چلے جاتے ہیں۔ عیسائیوں سے، ایک بندہ یہاں نماز پڑھنے بھی جمعہ بھی آتا ہے، میں عیسائی سے دم کروا رہا ہوں، اور اولاد کے لیے گھوڑے کے نیچے سے بھی گزر رہے ہیں۔ اب گھوڑے نے اولاد دینی ہے، کیا عقیدہ آپ نے بنایا ہوا ہے؟ میں مختصر نبی پاک علیہ السلام کے پاس صحابی آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، اتنا عرصہ شادی کو ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کیا نسخہ ارشاد فرمایا، اور یہ نسخہ وہ نہیں ہے جو آپ کے چلوں سے ہوا ہے، چلے ملے کچھ بھی نہیں ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یا رسول اللہ اولاد نہیں ہو رہی، اور اولاد کے لیے ایک اور رستہ جو جدید اپنایا جا رہا ہے، یہ ذہن نشین کر لیں، وہ حلال اولاد نہیں، وہ حرام رستہ اختیار کر رہے ہیں آپ۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے کسی غیر مرد کا مادہ رکھوا دینا حرام ہے۔ اولاد کیوں آپ دیوانے ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے، جسے چاہے کچھ نہ عطا فرمائے، وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اتنی مجنون ہو گئے، یعنی عیسائی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے، وہ کیا کرے کہے گا یار، یہ ختم نبوت کا ماننے والا ہے۔ بلکہ ایک عیسائی نے نا مسلمان پہ سوال کیا تھا، یہ مانچسٹر کے علاقے میں مناظرہ ہوا تھا، تو اس عیسائی نے کہا تھا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک سویا ہوا ہے، ایک جاگ رہا ہے۔
آپ اگر رستہ بھول گئے، رستے کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ اس سوئے ہوئے سے رستہ پوچھیں گے یا جاگنے والے سے؟ جاگنے والے سے۔ تو یہ سوال تھا عیسائی کا کہ تمہارا قرآن پاک یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما کے قبر منور میں آرام فرما ہے۔ عیسائی نے کہا بتاؤ سونے والے سے پوچھنا چاہیے یا جو جاگ رہا ہے اس سے پوچھنا چاہیے؟ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے فرمایا جب جاگنے والا یہ انتظار کر رہا ہے، سونے والا اٹھے گا مجھے رستہ بتائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی در رسول پہ جا کے پوچھ رہے ہیں حضور آپ کی شریعت کیا ہے، تو پھر ہمیں بھی رسول اللہ سے پوچھنا چاہیے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری اتنا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، اور اولاد کی وجہ سے کوسنا نہیں چاہیے، یہ بچی نحوست آئی ہے، فلان ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تاہ بالا کر کے رکھ دیا ہم نے گھروں کے ماحول کو نہ۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اولاد نہیں ہو رہی؟ ہاں۔ سرکار پاک نے فرمایا 2 نسخے میرے کو لے لائے، اولاد ہی اولاد ہے۔ تو یا رسول اللہ کون سے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کر، اللہ کی راہ میں صدقہ کر، ایک بات۔ دوسرا وظیفہ استغفر اللہ پڑھا کر، بس اولاد تیری ہو جائے گی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے گھر گیا، کھجوریں پڑی تھی میرے پاس، ان کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا، تسبیح میں ہی پکڑی، میری بیوی پکڑی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، پڑھے جا رہے ہیں، میں بھی بیوی دونوں پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما دیا، ابھی وہ بچہ چلنے کے قابل نہیں ہوا، دوسرا بیٹا آ گیا، ابھی وہ چلنے کے قابل نہیں ہوا، تیسرا بیٹا آ گیا۔ 9 بیٹے رب العالمین نے مجھے عطا فرمائے۔ پھر میں سرکار کی بارگاہ میں لے کے گیا، میں نے یا رسول اللہ دیکھو نا جی، آپ نے فرمایا جس کی بھی اولاد نہ ہوتی ہو نا، وہ یہ 2 کام کرے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، استغفر اللہ پڑھے، اولاد یہ اولاد ہے۔ کہ بات ہے بلا کرنے والی، اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ڈیپلی لے گئے اور اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیا آپ نے۔ عیسائیوں سے اولاد لینے چلے گئے، گھوڑوں سے اولاد لینے چلے گئے آپ۔ نبی پاک نے فرمایا بھائی یہ 2 کام کرو، اولاد کے لیے مجرب نسخہ ہے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب اولاد میں بھی کچھ لوگ بیویاں 18 کا شکار ہوتی ہیں۔ 18 کی نشانی یہ نہیں ہے کہ اولاد ہی نہ ہو، 18 اس کو بھی کہتے ہیں کہ اولاد ہو اور مر جائے۔ دوسرا 18 کی نشانی یہ بھی ہے صرف بیٹیاں ہوں بیٹا ہی نہ ہو، یہ بھی 18 کی علامت ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو بیٹے سے نوازے، تو جب گھر والی امید کے ساتھ ہونا تو اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہیں مالک جو اس پیٹ میں ہے نا اس کا نام تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھوں گا، تو یہ بھی آپ کی آرزو پوری ہو گئی، بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ سیرت حلبیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے استغفر اللہ کے ساتھ صرف اولاد ملتی ہے، نہیں، سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے امام کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو 12 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھیں، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ ان کی استاذ گرامی تشریف لائے تو آپ نے ان کے کپڑے دھوئے، پھر کہنے لگے میں اپنے استاذ کے کپڑوں کا دھون کہاں ڈالوں؟ اور استاذ یہ نہیں ہوتا شاید آپ نے سمجھا جو پڑھائے، یہ جو سکھا رہا ہوں میں بھی استاذ ہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو دین سکھائے سمجھائے وہ استاذ ہوتا ہے۔
اور اس کا ادب باپ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا والد کے مقام سے بھی اس کا مقام زیادہ ہے۔ اب سنیے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر میں گئے، وہاں مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا یار یہ ہمارا واقعی کوئی نہیں ہے، تے مؤذن صاحب نے آخیا جی اپنا مؤذن صاحب سانو رات ٹھہرنے کی اجازت ہے، تے مؤذن نے ٹمبا کڈ لیا، چال اتوں کمیٹی نے سانو کیا اتنے کوئی باہر دا بندہ نہ رہے، نکل اتوں تو۔ انہوں نے کہا یار میں کسی دوسرے شہر سے آیا ہوں، اجنبی ہوں۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، کمیٹی دا حکم ہی کون، چل باہر نکل، چل باہر نکل۔ وہ لڑائی امام احمد بن حنبل نے بتایا نہیں، میں احمد بن حنبل ہوں۔ اور حضور غوث اعظم جیلانی جب ان کے مزار مبارک پہ گئے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مزار مبارک سے باہر نکل آئے اور گلے سے لگا کے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی میں شریعت اور طریقت میں تمہارا محتاج ہوں۔ اور امام احمد بن حنبل خود صوفی تھے، وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ مرید تھے، اور لوگوں نے کہا وہ ننگے پاؤں ہے، مجنوں ہے، مجذوب ہے، آپ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، یار عجیب بندے ہیں، چھوڑ دیں اس کو، کیوں اس کے پیچھے جاتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل پاک نے فرمایا شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، شریعت والے کو زیادہ وہ جانتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، لڑائی ہو رہی ہے مؤذن نال، مؤذن بڑا چیٹا سی جناب، اور ڈٹ کے پوے انہوں سپ طرح۔ انہوں نے کیا ہے معافی کر دے، تیری بڑی مہربانی، میں مہمان ہاں، مجھے رات رہ نہیں نہیں نہیں، نکڑے تھو نکڑے تھو۔ ساتھ ہی دکان تھی نان بائی کی، نان والے کی دکان تھی، تو اس نے دکان والے نے دیکھا نا جھگڑا ہو رہا ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو دیکھا، وہ نا ایسے پیڑا گونتا ہے، ایسے ایسے آٹا، ایسے استغفر اللہ، پھر استغفر اللہ، پھر فرمایا یار یہ استغفر اللہ پڑھی جا رہا ہے، پھر دیکھا آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، آٹا گوندھ رہا ہے۔ اچھا روٹی باہر نکال رہا ہے پکا کے، کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹیاں پیک کر رہا ہے، کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب اس نے دیکھا جھگڑا ہو گیا نا، انہوں نے کہا یار بابا جی نے مؤذن صاحب کو نہیں پتا، جتوں بھی آئے نے بابا جی کوئی گل نہیں، انہوں نے کہا جناب میرے گھر رہو، آ جاؤ آ جاؤ میرے گھر رہو۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس گھر لے گیا، گھر میں جا کے اس نے روٹی رکھی سامنے، استغفر اللہ، پانی رکھا، استغفر اللہ، جو بھی کہا استغفر اللہ پڑھی جا رہا ہے۔ اچھا گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی استغفر اللہ سارے، اچھا بیوی وہ بھی استغفر اللہ، بیٹیاں بھی استغفر اللہ۔ ہم حنبل پاک نے فرمایا یار وظیفہ ہے کتوں پڑھا ہے استغفر اللہ کتنی جا رہا ہے، کی مسئلہ ہے؟ اگر ہمارے سامنے کوئی پڑھے نا، ہمیں کوئی سانو شیطان بنے تو روٹی دینا میں نے گناہ ہے تو استغفر اللہ پڑھتا پہ اسی دیکھ کھاواں گے نا۔ امام حنبل نے فرمایا یار یہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، وجہ تے دساں کی وجہ کی ہے؟ آکھن لگا حضور میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے کے ساتھ ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، تو میں نے جب سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ہے مینوں کوئی کمی نہیں۔ اے دیکھ لو اولاد نہیں سی، بچے بچے نے الحمدللہ، میرے لوگوں دی دکان تے لوگ جاندے نے واپس آ جاندے نے، میری دکان تے رش ہی نہیں ختم ہوندا۔ میں نے مکان چاہیے تھا، مجھے مکان مل گیا، مجھے دکان اپنی ذاتی چاہیے تھی، دکان مل گئی، میرے پاس گھوڑے ہیں، میرے پاس جناب بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، میرا تو جناب پینڈے میں بہت بڑا چودھری ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھنے سے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگے لیکن ایک شے استغفر اللہ پڑھنے کے باوجود بھی نہیں لبھی۔ ہائے ہائے، امام نے فرمایا کیا شے نہیں ملی؟ کہتے میں نے استغفر اللہ پڑھا تھا، میں نے کہا امام احمد بن حنبل کی کبھی ملاقات ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا امام بن حنبل کی کہیں ملاقات ہو جائے، ایک عرصے سے پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں ہوا کام، باقی سارے کام ہو گئے۔ تو امام بن حنبل نے فرمایا پھر کھڑا ہو جا، گلے سے لگا کے فرمایا میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ تو استغفر اللہ پڑھنے کے ساتھ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ استغفر اللہ کو معمول بنا لیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے پاس نہ آ جائے، یہ مشق آپ چھوڑ دیں۔ اور سنیں حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے امام بہقی نے روایت کیا رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں نبی اسلام فرمایا الا ادلکم علی دائکم و دوائکم، فرمایا میں تمہاری بیماری نہ بتاؤں اور تمہارا علاج نہ بتاؤں؟
سب کی بیماری، جنرل بیماری۔ عرض گزار ہوئے ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان داءکم الذنوب، تمہاری بیماری گناہ ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ دواءکم الاستغفار، استغفر اللہ پڑھنا اس کا علاج ہے۔ جب بیماری گناہ کی دور ہو گئی نا، سارے معاملے ٹھیک ہو گئے، سارے معاملے ٹھیک ہو گئے۔ اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا، ایک ہے ہماری توبہ استغفار، ایک ان کی، وہ دیکھیں آپ نے فرمایا تھا کہ 3 دنوں کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، کالے بادل آئیں گے، برسیں گے، تم مر جاؤ گے سارے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے گئے، کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، تو پھر آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، مچھلی نے منہ کھولا، تو مچھلی آکھن کی لگی، کہنی ہے شکار آ گیا جے نپو۔ آپ کوئی مچھلی اس کا منہ کھولے، زبان نہیں ہے اس کی، اللہ نے زبان ہی کٹ لی۔ میرے نبی نے بار تو شکار کیا، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے پاؤں پھیلا کے دیکھا کہ میں زندہ ہوں، پھر آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے نماز بھی ادا فرمائی، وہیں سے قبلہ نظر آ رہا تھا، وہیں سے، اور مچھلی لے کے جناب گھومتی رہی۔ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آتی تھیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ جناب یونس علیہ السلام والی جو مچھلی تھی نا، وہ ہفتے کے دن اپنا سر نکالتی تو ساری مچھلیاں دیدار کے لیے آ جاتی تھی، اور وہ مچھلی اتنی مقدس ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو خوشبو لگوا کے جنت میں رکھ دے گا۔ مالک کیا وجہ ہے؟ تو مچھلی، اس کو فرائی ہو جانا چاہیے تھا، کھا لینا چاہیے تھا، پکا لینا چاہیے تھا، اس کو یہاں رکھ دیا گیا۔ وجہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اور راتیں رہے۔ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہیں، وہ مچھلی جنت میں جائے، اور جس ماں کے پیٹ میں محمد رسول اللہ رہیں، یا رسول جنتی 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 جنتی، تو بلکہ میں کہوں گا جنتیوں کے بھی سلطان ہے۔ اچھا جڑا بچہ حافظ قرآن ہوئے نا، او دے پیو ماں دے سر تے سونے دا تاج رکھیا جائے گا، چمکدا ہوئے گا۔ تے جڑا حافظ قرآن ہے، وہ 10 بندے جنت وچ جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوگی لے کے جنت جائے گا۔ تے جیدہ بیٹا حافظ قرآن ہوئے، او دے پیو ماں دے سر تے سونے دے تاج ہون گے، تے جیدے راج دلارے تے پورا قرآن اتری آئے، اس ماں باپ دی شان کیا ہے؟ ابھی تو باتیں کرنے والے کرتے ہیں، ہمیں کوئی ذرا بھی غرض نہیں ہے کہ اپنی رائے کرتے بھی رہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تو تشریف لے گئے، تو قوم نے توبہ کی، قوم گھروں کو باہر نکل آئی، جس نے کسی کے پیسے اٹھائے تھے اس کو دے دیے، لکڑیاں اٹھائی تھے دے دی، خربوزے اٹھائے تھے دے دیے، امرود کھائے تھے دے دیے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کا پتھر اٹھا کے اپنے مکان کی بنیاد میں رکھا تھا نا، اس نے اپنے مکان کو گرا دیا، بنیاد سے پتھر نکال لیا، کہنے لگا اے اللہ میں نے معاف کر دے۔ تو پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، چلا گیا عذاب، سچی توبہ کے ساتھ عذاب۔ اخبار کی رپورٹ ہے جی، شرح سود میں اضافہ، یہ اسلامی ملک ہے جی، یہ خوشخبری بڑی خبر،
اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس قوم کے اندر دو چیزیں آ جائیں نا، دو، ایک زنات ایک سود، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس میں ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کے ان کے ماں باپ دادوں نے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوتے۔ سچی توبہ کر لیں، یہ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں نا ایک بزرگ تھے، شوجہ آباد کے علاقے میں نا، ان کا نام تھا بھورے شاہ۔ اب ان کے نام کو پتہ نہیں کیا نام تھا، ان کو بھورے شاہ کہتے تھے۔ تو وہ تھے ڈاکو، کسی کی بھینساں چوری کر لیا، کسی کا مال چوری کر لیا۔ شاہ جی جڑے سن نا، شاہ جی بڑے ہاتھ والے سن۔ وہ ایک دن پنڈ دے چودھری دیاں شاہ جی نے مجھاں کھولیا، پنڈ دے چودھری دیاں۔ اب وہ کھول کے نا بھینسوں کو وہ دریائے چناب کی پل کے اوپر اس نے چڑھایا۔ چودھری کو پتہ لگ گیا کہ میرا مجھاں لے کے جا رہے، تو بندہ بھی اتنے جا رہی، مخبری ہو گئی۔ چودھری جناب گھوڑیاں دے پیچھے دوڑیا، تو بندے پورا پنڈ اکٹھا ہو کے آ گیا۔ انہوں نے کہا شاہ ہوری تہاڈی خیر نہیں، اج نپے گئے تسی۔ تے شاہ ہوری نے دل توبہ کر لی، میرے مالکا اج بچا لے، اج تو بعد چوری میں نہیں کرنی، میں مجھیں ہی واپس کر دیں گے انہوں نے، لیکن احسان کر کے دیاں گا، اینج نہیں میں نے چور کہنے پھرن، اینج نہیں دنیا، میں احسان کر کے دیاں گا۔ مجھاں چلے گئے، شاہ صاحب کھلو گئے، آخر لگے اپنا چودھری صاحب اے دسواں مجھاں کیڑے رنگ دیاں نے تہاڈیاں؟ انہوں نے کہا کالیاں نے ساریاں مجھاں، ساری بھینسیں کالی ہیں۔ اس نے کہا چلو اگر کالی بھینسیں ہیں تو آپ کی، اگر بھوری ہیں تو پھر میری ہیں، براؤن، بھوری براؤن کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا دل کے اندر میرے مالک انہیں ساریاں کالیاں مجھوں نہ بھورا کر دے، براؤن کر دے۔ چلو بھئی دریا کراس کیتا، چلو دیکھو ہاں جناب بھینسیں کیڑی شکل نے، تو ساریاں براؤن۔ شاہ اور آکھیا کوئی اور ہوئے گا، مینوں کی پیا کہنا ہے، اے ساریاں مجھاں میں تنوں گفٹ دیتیاں نہیں، تے سادات دے پیچھے نہ لگا کر، چھڑ دے ساڈی جان دو۔ تے پیر انہاں توبہ کی تھی، اس تو بعد پیر انہاں ڈاکہ نہ ماریا۔ انہیں کہا جی بس میرے مالک ان آخری ویڑا سی، تو رنگ ہی بدل دیتا ہے، تو کریم ہے نا۔ حضرت فاروق اعظم سامنے بندہ گزریا، تو ایک بندہ شراب لے کے جا رہے سی، آپ نے فرمایا کی لے کے جا رہے ہیں حضرت؟ پڑھائی نو رہے لے کے آؤ۔ اللہ میرے مالکہ میں توبہ کردا، شراب نو سرکہ بنا دے، آج تو بعد میں شراب نہیں پینی۔ تو جناب وہ حالے قریب آیا، کہنا سرکہ ہے، کھولو ہاں، کھولیا سرکہ سی۔ حضرت سیدنا فاروق سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا دور مبارک سی، تے 70,000 بندے نکلے بارش دعا واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا تیری قوم وچ نہ ایک بندہ ہے 70 سال تو نافرمانی کیتی جا رہا ہے، انہوں کڈو، وہ نکڑے اتھوں تے پھر ہوگی تہاڈی معافی۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے اعلان کیتا او بھائی جڑا 70 سال تو نافرمانی کر رہے ہیں نکڑ جا، دعا منگنی ہے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، نکڑے تھوں نکڑ جا دوں۔ اچھا انہیں اٹھ کے ویکھیا ہو سکتا ہے میں کلا کھلاڑی تھوڑا، کوئی اور بھی ہوئے گا میرے، یا کوئی اور بھی آدمی مجرم ہو سکتا ہے، ضروری ہے میں انہیں ویکھیا کوئی بندہ باہر نہیں نکڑیا۔ انہیں رومال پائی پہ سی اپنے نال، رومال کڈ کے نہ تے منہ تے لپیٹیا انج کر کے، اندر ہی رو پیا ہے تے کہندے 70 سال برداشت کیتا، ایک لمحہ برداشت نہیں ہوتا، میں سچے دل نال توبہ کردا، اج تو بعد نافرمانی نہیں کرے گا، میں رسوا تے نہ کر دوں۔ بس پادے لائے، بارش برسی جناب، ساریاں وادیاں پانی نہ بھر گیاں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ حالے بندے گیا ہی کونی تھے، بارش پہلے برس پی، دعا ہی کونی کی تھی۔ فرمایا ساڑھے نہ انہیں صلح کر لی ہے۔ میرے مالکہ میں نے وکھا دے سیو ہے کون؟ اللہ پاک نے فرمایا نا فرمانیاں کردہ رہا تے میں پردے پاندہ رہا، انہوں میرا بیلی بڑھ کے تن وکھا دیا میں۔ توبہ کر لو، بس توبہ کر لو، جدو توبہ ہوگی توڑی پکی نہ توڑا ہر کام ٹھیک ہو جائے گا۔ استغفار پکی کر لو، اے نہیں دکان دے بھی قبضہ ہے، مکان دے بھی قبضہ ہے، ہاں جی او پہلے دی بھی قبضہ ہے جی، بھائی جو چھوڑ گیا یتیم بچی تے جناب وہ دے مال دے بھی قبضہ کر لیا ہے، خدا دا نا جے چھٹ دو تاں توبہ قبول اسی۔ اور حضرت خواجگان خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتب وحی خال المؤمنین، مومنہ دے خالو ساڑھے مامو جان مومنہ دے۔ تے حضرت امیر معاویہ کون؟ امیر معاویہ
جڑے خود بھی صحابی، جہاں پیو بھی صحابی، جہاں ماں بھی صحابیہ، جہاں بھائی بھی صحابی، جہاں بہناں بھی صحابی، ایک بہن ام المومنین۔ تو سرکار نے فرمایا معاویہ تو تے میں تے ام حبیبہ تیری بہن جڑی میری گھر والی، اسی جنت اس طرح کٹھے کھانا کھاواں گے۔ حضرت امیر معاویہ تشریف لایا ہے، حضرت امام حسن مجتبی نوں ملن واسطے ملاقات ہوئی۔ آپ دا جڑا نوکر سی نا حضرت امیر معاویہ پاک دا، دی اولاد نہیں سی، بڑے عرصے تو جناب دعاواں کرا رہا سی۔ آکھن لگا اوئے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی میرے بھی پیر نے تے تیرے بھی پیر نے، میں انہیں کہ جناب ساڈا نوکر ہے تو یہ دی اولاد نہیں ہون، دعا تے کر دو دے واسطے، کوئی جو وظیفہ دس جو پڑھیا کرے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر، اولاد ہو جائے گی جا۔ وہ کوئی ہور دسو، فرمایا بس یہی پڑھیا کر جا تو۔ انہیں استغفر اللہ پڑھنی شروع کی تھی۔ جو دوبارہ حضرت امیر معاویہ آئے نا نذرانہ دین واسطے، وہ غلام ہی نال سی، تو انہیں اپنا بچہ ہی نال چکیا ہوا ہے، کہنے لگا حضور ایک چاند جیسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبی تو پوچھیا اے حضور تسی کتوں پڑھیا ہے وظیفہ استغفر اللہ پڑھو دے اولاد ہو جانی ہے، میں تے کتنی ملیا؟ آپ نے فرمایا قرآن کریم دی سورہ نوح وچ حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں کو استغفر اللہ پڑھو یمددکم باموال و بنین، میں مال بھی دیاں گا تے بچے بھی دیاں گا تے باغات بھی سونے ہو جان گے تے زندگیاں بھی سونیاں ہو جان گیاں، کاروبار بھی سونا ہو جائے گا، بارشاں ہی برسن گیاں، زمین سونے بھی اگلے گی۔ آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس تو بعد خواجہ خواجگان خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بندہ آیا، انہیں کہا کہ جناب میری اولاد کوئی نہیں، فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کرو۔ دوجا آیا کہنے لگا جی باغ نہ پھل دینا ہی بند ہو گیا ہے، باغ نے بڑا پریشان کیتا ہے۔ باغ تو گل یاد آئی، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرن گئے تے رستے وچ نہ ایک باغ کھڑا سی اناراں دا، تے ایک انار وکھرا کھڑا سی۔ آپ نے فرمایا اسی تھوڑے جہے آرام کر لئیے۔ جدو آرام کیتا نا تے انار دے درخت جو آواز آئی میرا انار تے کھا لو بابے ہو، ناراض ہوئے پہ ہو، بڑا میٹھا انار ہے کھاؤ تے صحیح تسی۔ آپ نے فرمایا نہیں پرایا ہے۔ پھر انہوں نے کیا میرا انار تے کھا لو بابے ہو کی پہ کر دوں۔ تیسری بار پھر آ کیا میرے مالک بھی آ گیا انار دا، انہیں کہ سرکار ایڈے اللہ والے ساڑھے کول آئے نے انار نہ کھاون، یہ تواڈے اپنے انار نے، دکان تو سودا لین جانا این گڑے چک کے منہ نہیں پا لینی۔ یہ بھی معاملات پھسن دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے سن نا، ایک قبر تے گیا انہیں کہ زندہ کرو انہوں، آپ نے زندہ کی تو فرمایا سنا ہاں کی حال ہے، نپیا ہویا ہے کی وجہ؟ اس نے کہا میں روٹی کھا دی سی تے کچھے تے لکڑیاں چک کے جا رہا سی موڑے تے، تے میں کہ لکڑی توڑ کے دنداں دا خلال کر لیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پوچھا سی مالک کو تو تے لکڑ ہضم پتھر ہضم ٹھا ٹھا دی آواز نال کہندا جی رحمت کیوں نہیں برستی، تو ہے کہ پتھر کیوں نہیں برس دے؟ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ تے خواجہ حسن بصری سلطان ابراہیم بن ادم نے پھر انار کھا لیا، کہتے ہیں ساری زندگی انار خشک نہیں ہویا، تے سال وچ 2 باری انار لگ دے سن۔ انہیں کہا انار دا موسم نہیں، انہیں کہا موسم نہیں، بے موسم والے بزرگ آئے سن انہوں بے موسم ہی کر گئے نے۔ تے سرکار نے ام محبت پاک دی بکری دا دودھ ایک دفعہ پیتا سفر وچ، سن 18 ہجری وچ جدوں فاروق اعظم پاک دا دور خلافت آیا سارے پاسے قحط پہ گیا، جانور دودھ دینا بند ہو گئے، صحابہ ڈول تے بالٹیاں لے کے ام محبت دے بوئے تے کھڑے نے، کی ہویا ہے؟ انہیں کہا جی جیری بکری نو سرکار دے ہاتھ لگے نے وہ دودھ نہ دے ہو ہی نہیں سکتا دے، انہیں کہا پھر پانڈے لے آؤ تے بھری جاؤ۔ تے انس بن مالک جمع دعا کرائی تے سرکار نے کی دعا فرمائی؟ اللہ دے مال وچ برکت دے، اے دے اولاد وچ برکت دے۔ جی نبی اولاد نہیں دے سکتا، میں کہ حضور نے دعا فرمائی کسے منگی اولاد نہیں دیتی گل کر دوں۔ تے اے بھی سن لو جڑے تسی بے اولاد ہیں دل نو اپنے پریشان نہ کرو،
اما عائشہ صدیقہ حضور نے فرمایا جدے 3 بچے ہوں گے کم آن گے، جدے 2 ہوں گے کم آن گے، جدے 1 ہوئے گا کم آئے گا۔ اما صاحبہ رو پیاں، آگے لگے رسول اللہ جدی کچھ بھی اولاد نہ ہوئے او دا کی بنے گا؟ فرمایا جیدہ بچہ ہوئے گا بچہ او دے کم ہوئے گا، جیدہ کوئی نہیں ہوئے گا او دا میں مصطفیٰ ہوں گا۔ یہ بھی شرف سمجھنے کی کوشش کی کرو نا جی، کہ تقریباً 350 دے کول آپ دے بچے ہوئے، 139 بچے زندگی وچ جناب انس مرد وصال فرما 139 بچے، 99 بچے حیات سن، او دے وچ آپ دی بیویاں بھی سن لونڈیاں بھی سن، ایک بیوی نہیں بیویاں بھی سن آپ دیاں تے لونڈیاں بھی سن، انہوں ساری اولاد سی آپ دی، تے جڑا باغ سی 2 واری پھل دے وے، تے انہاں وچ ایک پودا سی او تے جنت دی خوشبو آوے۔ اللہ تے بندے برکت اے ہونی ہے نا، اگر 2 من ہونا ہے تے 4 من ہو جاوے بس، 2 واری پھل تے نہیں نہ ہونا، اللہ دا قانون 2 واری تے کوئی نہیں نا، 1 واری ہونا نا۔ تو میں کہ جناب 2 واری کیوں؟ فرمایا وہ دی وجہ ہے نا، اگر 1 واری پھل ہو جاوے تے برکت ہو جاوے تو کہنے گے جی ایت کی توتے نہیں آئے سن، ایت کی جناب ہنیریاں نہیں چلیاں، ایت کی اسی کھاد بڑا پایا ہے، پانی بڑا دیتا ہے، گوڈی کیتی ہے، بڑے معاملے کیتے نے، تاں 2 واری جدو پھل ہو سی نا تو جناب حضرت انس بن مالک محبت دی ایقان دی چوٹی دے کھلو کے کہن گے لوگوں سنو، 1 واری خدائی پھل کھانا 1 واری مصطفی پھل کھانا، اللہ بھی دینا تو حبیب بھی دینا ہے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کتاب ہے استغفارات حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھو لکھیا آپ نے کہ ایک بندہ سی گناہگار تے کہنا ہے اللہ مینوں معاف کر دے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو وہ کہنے لگا جی مینوں معاف کر دے اللہ پاک۔ فرشتے آکھیا یا اللہ اے بندہ اس قابل نہیں معاف کیتا جاوے، او پھر آکھدا مینوں معاف کر دے، فرشتے آدھے نے اس قابل نہیں معاف کیتا جاوے، انہیں نیکی کیتی کو نہیں نالائق کی ہے، او پھر تیسری بار آندا ہے مالک مینوں معاف کر دے، اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے او دسو، آکھنے لگے مالک اس قابل نہیں معاف کیتا جاوے، اگے روایت سنو، اللہ پاک نے فرمایا بندہ تے اس قابل نہیں کہ انہوں معاف کیتا جاوے، کیا میں رب بھی اس قابل نہیں کہ معاف کر دیا؟ میں اپنے بندے نو معاف کر دیتا ہے۔ برسے گا ہر جھروکے سے ہر بام سے سرور، اس کی گلی میں خود کو تماشا بنا کے دیکھ۔ خواجہ حسن بصری کو بندہ آیا، اس نے کہا جی قحط پہ گیا، فرمایا اللہ استغفر اللہ پڑھو، ایک اور آیا کہنے فقر ہو گیا ہے غربت بڑی ہے، فرمایا استغفر اللہ پڑھو، ایک اور آیا وہ کہنے لگا جی میں اولاد بیٹا کو نہیں بیٹیاں نے، فرمایا استغفر اللہ پڑھو، ایک اور آیا وہ کہنے لگا جی میرا باغ خشک ہو گیا ہے پھل نہیں دینا، فرمایا استغفر اللہ پڑھو، ایک اور آیا وہ کہنے لگا جی میرے گھر وچ ناچاکی بڑی ہے جھگڑا بڑا رہندا ہے، فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ انہوں نے کہا جی ہر چیز کا علاج، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک چھے استغفر اللہ پڑھو تے ہر مشکل ٹل جاسی۔ اے میں حدیث تو سنا دینا جی، نبی پاک علیہ السلام دا فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا، جو استغفر اللہ ہمیشہ پڑھتا رہے اللہ ہر غم سے نجات دے دے گا، ومن کل دیک مخرجا، جیڑیاں دروازے بند ہوئے کھڑے نے، رشتہ نہیں ہو رہا، کاروبار نہیں چل رہا، قرض تلے ڈوب گئے ہو، رستہ نہیں کھل رہا، فرمایا ہر رستہ بند کھل جائے گا، اور فرمایا اگلی گل وہ اس کو رزق وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اس کو رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفر اللہ جو ہے یہ توڑ ہے ہر بیماری کا، ہر مسئلے کا۔ آپ چھوڑ دیں، نماز کی پابندی کریں، استغفر اللہ پڑھیں، پھر دیکھیں کتنی برکات ہوتی ہیں۔ او جی مولوی صاحب جادو جڑا نا سر چڑھ کے بولے، جادو تے جناب اے مسلم شریف ہے صحیح مسلم، جادو جڑا سر چڑھ کے بولے جناب انہیں کالا علم کیتا ہے میری لک توڑ دیتی ہے، مولوی صاحب تھانوں نہیں پتا کالا علم کی ہوندا ہے، تسی بادشاہ بندیاں سمجھن دی کوشش کرو۔ میں اچھا جناب کالا علم جڑا ہے وہ تنگ کیتی کھڑا ہے، کہتے ہاں جی گھر وچ خون دے چھٹے پیندے نے، گھر وچ لڑائیاں پیندیاں نے، گھر وچ فساد پیندے نے۔ سنو اگر تہاڈی ترقی رک گئی ہے نہیں ہو رہی،
یا رافعو کا کھلا ورد کریں، یا رافعو، ترقی آپ کی ہو جائے گی۔ آپ کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا لطیفو کھلا پڑھیں، ناجائز مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، یا لطیفو کھلا پڑھیں۔ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی رہتی ہے، آپس میں ذہن نہیں مل رہے، جھگڑا ہوتا ہے، سورہ یاسین کی آخری دو آیتیں 7 مرتبہ، اول وقت 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کسی چیز پہ دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دل محبت سے لبریز ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گھر میں خون کے چھٹے پڑتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ لو جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے، سورہ بقرہ گھر میں پڑھو، اور بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول روزانہ گھر میں پڑھ لیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت معاویہ فرماتے ہیں بالغنی ان الباطلۃ سحرۃ، فرمایا لا یستطیع الباطلۃ، جتنا بڑا جادوگر ہو سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کہ کار ٹوٹ جائے گی۔ آپ پڑھیں صحیح گھر میں، آپ گھر میں پڑھیں صحیح، پھر ہوتا کیا ہے دیکھیں، مولوی صاحب دکھ انہیں نے میں کی کرا، دکھ مینوں لے بیٹھے نے، میں بڑا پریشان ہاں، گولی بھی کھانا نیندر نہیں آندی۔ نہ دکھاں پیچھے تو کدھر جا رہے ہیں، دکھاں نو چھڑ دے دوں۔ مولا علی آئے کرم اللہ وجہ الکریم، بارگاہ رسول دے اندر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اتنا دکھ ہیں، اتنی پریشانی ہے کہ میری پریشانی حل ہی نہیں ہو رہی، میں کراں تے کراں کی؟ نبی پاک نے فرمایا کسے نو آگ تیرے کان وچ بانگ دے دے وے، معذرت دے نال محسوس نہ کرنا تسی نا جی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی یہ سپیکر دی آواز سانوں بڑا تنگ کر دی، کاری ساہ نہیں لین دے، ہر ویلے اذان۔ بھئی اذان تواڈے سر تو مصیبتاں ٹالی کھڑی ہے، جدو اذان بند ہو گئی نا دیکھنا پھر بندا کی ہے۔ اور رات میں مولانا محمد اظہار احمد صاحب چشتی مدظل العالی میرے بھائی، انہوں نے مجھے رات فون کیا تو فرمان لگے مولانا صاحب میں نیٹ پہ دیکھ رہا ہوں اس وقت کعبۃ اللہ کا مطاف بھرا ہوا ہے اور مسجد نبوی ساری بھری ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ساری دنیا کے قیام کا ذریعہ کعبۃ اللہ کو بنایا ہے۔ در مصطفیٰ اگر کھل گیا ہے مصیبتیں کھل گئیں۔ تو مولا علی حضور نے فرمایا کہ کسی کو تمہارے کان میں اذان دے، حضرت علی فرماتے ہیں ادھر سے اذان دی، ادھر سے غم نکل کے چلا گیا۔ بچہ نہ فرمانے کانے اذان دے دو، بچے تے جادو ہے، گھر وچ خون دے چھٹے پہنے 7 دن اذان دو، رستہ بھول گئے اذان دو، اگ لگ گئی ہے نہیں بجھ رہی اذان دے دو، رستہ بھول گئے اذان دے دو۔ اذان تے ہر مقصد واسطے بھائی۔ اگے سنو روایت سنو، بڑی امام دارمی نے فرمایا اخبرنا الشیخ حافظ ابو جعفر محمد بن حسن بن محمد قال قد جربت فوجدته كذلك، وہ کہتے ہیں میں نے بھی ایسے اذان، روایت کا راوی ہیں، کہتے ہیں ہمیں پریشانی ہوتی ہم کان میں اذان دیتے ٹھیک ہو جاتی۔ پھر اخبرنا سلمی محمد بن حسین قال قد جربت فوجدت كذلك، ایسے ہی میں نے پایا۔ پھر انبانا عبداللہ بن موسیٰ سلامی البغدادی قال قد جربت وجدت كذلك، کہتے ہیں میں نے بھی جب پریشانی ہوتی اذان دیتا ٹھیک ہو جاتی۔ پھر فرماتے ہیں انبانا الفضل بن عباس الکوفی قال قد جربت وجدت كذلك، جب پریشانی ہوتی کان میں اذان دیتے پریشانی دور ہو جاتی۔ حدثنا حسین بن ہارون الطبی قال قد جربت وجدت كذلك، ایسے میں نے پایا۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال قد جربت وجدت كذلك، حدثنا ابی قال قد جربت وجدت كذلك۔ حدثنا جعفر، امام جعفر صادق وہ فرماتے ہیں، اور حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے بھی ایسے پایا۔ سارے راوی کہتے ہیں ہمیں جب پریشانی ہوئی کان میں اذان دلواتے پریشانی نکل جاتی، سارے راویوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ اب آپ کے گھر میں سے پریشانیاں رخصت ہو جائیں، آپ کے گھر میں برکت ہو، اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے بچوں میں، اور آپ کی پریشانیاں ٹل جائیں، اس پہ گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔